جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی کسی شخص کو گمراہ کرتے ہیں، کسی شخص کو ہدایت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ مور لگا دی۔ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے تم پہ مور لگا دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کا رستہ کھول دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کن اصولوں پہ ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ جو ہے نا کس چیز پہ اللہ تعالیٰ میٹر کرتے ہوئے سارے معاملات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی۔ ہمارے پاس ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الکہف کی آیت نمبر 17، جس سے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے، جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس ایک اور قرآن مجید کی آیت موجود ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 44، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل، اور تم ظالموں کو دیکھو کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کہ واپس جانے کا کوئی راستہ ہے۔ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے قیامت والے دن تو یہ کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے۔ تیسری جو ہے نا اس کے بعد ہمارے پاس اب ہم بات کریں گے کہ یہ ہے کیا چیز، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرے پاس اس سے اتھینٹک اس میں ریفرنس موجود نہیں ہے، بہرحال میں نے اپنی قرآن مجید کی جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا اس میں نے اس دوران یہ سنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، دنیا میں بھیج دیا اور تمہیں ہم نے رستہ دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس رستے پہ چلو گے، سیدھے رستے پہ، تو تمہارے لیے جنت ہے، ادھر کو جاؤ گے تو تمہارے لیے دوزخ ہے، سینٹر میں چلو گے تو وہ تمہاری مرضی۔ سینٹر سے مراد کہ کبھی نیکی کر لی کبھی گناہ کر لی، جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہیں اس کا جو ہے نا وہ مل جائے گا، قیامت والے دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کھول دیتا ہے، کن کے لیے ہدایت ہے کن کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کی تھی اور یہ بڑی میں نے ریفرنس کے ساتھ اور بڑا سوچ سمجھ کے اور اس میں بہت زیادہ ورکنگ کے بعد اور میں نے اپنی لائف کے خلاصہ سمجھے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا۔ ہدایت ہر اس شخص کے لیے ہے جو طلب رکھتا ہے اور طلب رکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے طلب اور طلب۔ طلب کیا ہے کہ آپ کی خواہش ہے صرف کہ مجھے جو ہے نا یا اللہ مجھے دین کا رستہ دکھا دے، ٹھیک ہے، اور طلب کیا ہے کہ طلب کے اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے تیرا ساتھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں، جس شخص کے اندر طلب اور طلب موجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر مانگے ہدایت نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں آتا ہی ہے نا کہ یار ہدایت اگر مجھے نہیں مل رہی تو میں تو اللہ کو کہہ دوں گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ نے تو مجھے قیامت میں آپ نے تو قرآن مجید میں کہہ دیا تھا کہ جس سے اللہ چاہے ہدایت دے، جس سے اللہ چاہے گمراہ کر دے، تو میرا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے مسئلہ تقدیر اپنا ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا لکھا وہ ہوا ہے جو آپ نے کرنا ہے، اب یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب میں اکثر نا جب میرا مطلب کہ کبھی ہوا انسان تھک جاتا ہے، کبھی مجھے سستی ہو رہی ہے نا اپنی نماز میں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو میں وہی تقدیر سے ریلیٹڈ اس کو جوڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے اللہ نے اس کو ایسے لیے لکھا ہو کہ فیضان اس ٹائم یہ والی نماز پڑھے گا، اس کے بعد مجھ سے دعا مانگے گا تو جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہدایت ہے نا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا اگر یہ مانگے گا، لیکن شرط کیا ہے، دو تقدیر میں یہ لکھا تھا اگر یہ دعا کرے گا نماز یہ والی پڑھ کے تو میں اس کے لیے یہ چیز لکھ دوں گا۔ اچھا میں نے کیا بتایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے یہ کوئی الل ٹپ چیز نہیں ہے، الل ٹپ سے مراد نہیں ہے کہ ایویں چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ قانون ہے، کچھ قواعد و ضوابط ہے۔ وہ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بھی شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں، اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور آپ کا اعمال ٹھیک نہیں ہے تو آپ تو پاکستان کے شناختی کارڈ پر مسلمان ہیں، عملاً تو آپ مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھوں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اتھینٹک حدیث ہے کہ تمہیں سے تو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، بارہا ارشاد فرمائی ہے، وہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین، بیویاں، اولاد، کاروبار، مال، حویلیاں، کاروبار سب کچھ اس کو عزیز نہ ہو جائے، اپنے والدین سے سب سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جائے۔ کیا عزیز نہ ہو جائے؟ اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی راہ میں جہاد۔ ٹھیک ہے،
تو تمہیں تو ہدایت نہیں ملے گی. پھر ہدایت ہر اس شخص کے لیے ہے جو طلب رکھتا ہے اور طلب رکھتا ہے. اللہ کی جو رحمت ہے یہ کوئی الٹپ چیز نہیں ہے, ایویں نہیں مل جاتی. ٹھیک ہے. اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اب دیکھیں نا ایک بندہ ہے رات کو ساری رات وہ سویا, فرض کرے وہ ڈیوٹی سے آیا جس کے حلال کما کے آیا, وہ رات کو 10 بجے 11 بجے سو گیا, وہ 4 بجے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے, اور ایک بندہ ہے وہ بغیر کچھ کیے کر رہا ہے, معاملات لے کے چل رہا ہے. یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. ٹھیک ہے. ان دونوں کو برابر کی چیزیں تو نہیں ملے گی. ریزن کیا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے, اس کے اندر طلب ہے اور طرف ہے کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے. ایک انسان کے اندر طلب ہی نہیں ہے, طرف ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج اگر چاہے نا تو ایک ایک بندے کے پکڑ کے اس کے اندر ہدایت ڈال دے, تو پھر ٹیسٹ کہاں گیا ہے؟ یہی تو ٹیسٹ ہے. ہم چھوٹی سی چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور اپنے دنیا کی آسانیوں کے لیے ہم چل پڑتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایت ہر اس شخص کے لیے ہے جو طلب رکھتا ہے اور طلب رکھتا ہے. دوسری چیز, گمراہی کن کے لیے ہے؟ گمراہی ان کے لیے جن کے پاس جن کو طلب بھی نہیں ہے اور طلب بھی نہیں ہے, جو مانگتے نہیں ہے اللہ سے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو نماز کا ٹائم نہیں مل رہا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میرے سے نماز نہیں پڑھی گئی, اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا. یہ میں نے بچپن سے ہی کوٹ سنا ہوا ہے کہ آپ کے جو ہے اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا, آپ کے اعمال اس قدر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے دے. جب یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں نا پھر آپ کو ہدایت ملنا شروع ہوتی ہے, کیونکہ پھر آپ مطلب کہ وہ کہتے ہیں اس کو موٹیویٹ ہو کے جو ہے نا آپ چل پڑتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. جب آپ نکلتے ہیں پھر آپ کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ اللہ تعالیٰ کے نا کچھ قانون ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے کچھ قانون کچھ قواعد و ضوابط بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, میں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں, میں بھی 14-15 سال کا تھا, میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا, 10 سال ہو گئے ان کے انتقال کو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قانون تھا, اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے ان کو اس ٹائم واپس بلا لینا اپنے پاس. ٹھیک ہے. اگر کسی دنیا دار کے اختیار میں وہ تو کہے گا یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چلو اپنی رہنے دو ان کو, بچوں کو ضرورت ہے ان کی والدہ کی. ٹھیک ہے. مطلب یہ اگزامپل دینے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو لے کے بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. کچھ اس نے قواعد و ضوابط بتا دیے ہیں, کچھ لمٹس لگا دی ہیں کہ یہاں سے آگے نہ جانا, اگر تم یہاں سے آگے جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو کوشش کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں بھٹک گیا تھا, مجھے تیری ضرورت ہے, اگر تو نے نہیں میری مدد کرنی تو کس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رات کے ٹائم تھوڑا سا ٹائم نکال کے, آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ جا کے اکیلے سائڈ پہ کسی روم میں بیٹھ کے, روم نہیں ہے چھت پہ چلے جائیں, جا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے. اللہ دیکھ یہ معاملہ چل رہا ہے, مجھے تیری ضرورت ہے, میرے لیے سامنے کر دیا. ٹھیک ہے. یا اللہ مجھے تیری ضرورت, تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے, اگر تو نے بھی چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اگر تو نے بھی مجھے دھتکار دیا تو میں کہاں جاؤں گا, تیرے سوا تو میرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس سے مانگے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں نے اس کو دینا ہے. فرشتے نہیں, اللہ اس کو پتہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ دے دو, جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو, اس کو عطا کر دو. ٹھیک ہے. اب ایک شخص مانگ نہیں رہا, اس کو تو نہیں ملنی نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر پہ ایک بات, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی معاملات کو بھی بہتر کرنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا, زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ, اور جو ہے اپنے گھر والوں کی عزت کرنی ہے. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے اس سے دوستی کرنی ہے, اس سے صلح کرنی ہے, اس کے پاس جھک کے جانا ہے. آپ کے گھر والے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کرنی ہے. کوئی بھی آپ کے, اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا اس سے جا کے معافی مانگ لیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ, بہرحال بہت مشکل ہوتا ہے کہ جا کے اس کو وہ جی میں سوری کرتا ہوں, بہت مشکل. شیطان آپ کو روکتا ہے, لیکن جا کے کیا نا ایک بار کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. جب آپ جھک کے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں جو ہے نا اللہ کے قریب کرتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ اتنا مخلص ہے, جو میں بھی اس کے ساتھ مخلص ہو گیا. مانگو, کیا مانگتے ہیں, دوست کو جو بھی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.